اشرا مبشرہ یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، ان میں دوسرے نمبر پہ جس ہستی کا ذکر ہے وہ خلیفہ دوم سراج رسول داماد علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اس میں گرامی عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب آپ کا فاروق ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت ہاتھی والے واقعہ کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے اور 8ویں پشت میں سلسلہ نسب نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں جا کر مل جاتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی، اور آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد کا جو عدد تھا وہ 40 پورا ہوا ہے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمان اعلانیہ طور پر عبادت کرنے لگے، اسلام کو بھی تقویت ملی اور مسلمانوں کو بھی تقویت ملی، یہاں تک کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہماری فتح تھی، ان کے ہجرت کرنا ہماری کامیابی تھی، اور ان کی امارت یعنی ان کا خلیفہ بننا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اذان جو آج ہر مسجد سے اس کی آواز گونجتی ہے، 5 وقت اذان پڑھی جاتی ہے، مدینہ طیبہ بھی جب مسلمان ہجرت فرما کر اکٹھے ہوئے مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قریب جو محلے تھے ان میں مسلمان آباد ہونے لگے۔ اب سوچو بچار ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، مختلف مشورے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک رات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوئے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ناقور، ایک بجانے والی چیز ایک بندہ لے کر جا رہا تھا۔ آپ نے سے کہا کہ کیا تم اس کو بیچو گے؟ اس نے کہا کیا کرو گے؟ آپ نے کہا کہ ہم اس کو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے بجایا کریں گے۔ اس بندے نے آگے سے جواب دیا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ چیز بتاؤ تو صحیح۔ تو اذان کے کلمات اس بندے نے بتائے۔ وہ بندہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے اذان کے کلمات بتائے تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑے اچھے کلمات ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جائے گا۔ اب صبح سویرے اٹھے، بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دی تاکہ میں یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کروں۔ حضور کی بارگاہ میں آپ بتانے سے پہلے اللہ نے آپ پر وحی بھی نازل فرما دی تھی، اور آپ کے خواب کے مطابق جو خواب میں آپ کو کلمات بتائے گئے وہی اذان کے کلمات تھے جو آج کل ہر مسجد سے گونجتے ہیں، اور یہ کلمات حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے خواب کی صورت میں بتائے اور ان پر عمل ہونے لگا اور اذان پڑھی جانے لگی۔ یہ اذان بھی خواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر وقت آیا تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی وہ مسلمانوں پر کتنی سختی فرماتے ہیں، تو آپ کے بعد جب وہ خلیفہ بن جائیں گے تو پھر کتنی سختی کریں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے لگے، فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، میں نے مسلمانوں پر ایسے شخص کو امیر بنایا ہے جو سب سے بہتر تھا، ایسے شخص کو بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حضور کی امت میں ان کے بعد جو سب سے بہتر تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے تمام احکام ہم پر قائم رکھے، اور ہم لوگوں نے ان میں کوئی خرابی بھی نہ دیکھی۔ اب سنیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکرم کریم کا فرمان ذیشان۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف کے پاس سے گزرتے ہیں اور مسجد میں جگمگ ہے، روشنی کا اہتمام ہے، کندیلیں روشن ہیں۔
تو سیدنا علی شن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرمانے لگے اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو روشن کرے جیسا انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے۔ تو مسجدوں میں جو لائٹوں کا اہتمام ہے، قندیلوں کا روشن کرنا، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو روشن کیا، اور مولا علی نے دعا کی مولا جیسے عمر نے مسجدوں کو روشن کیا ہے تو عمر کی قبر کو روشن کر